کیمرہ کے سامنے کبھی بھی چاہے جیتیں گے یا ہاریں گے آپ کبھی بھی کسی پارٹی سے جوائن نہیں کریں گے؟ میں وہی پارٹی جوائن کروں گا یا آزاد امیدوار رہوں گا جو میرے لوگ بولیں گے. آزاد صاحب کی تعریف کروں گا. سیاسی وزن شیخ عبداللہ صاحب کے بعد اگر کسی کا ہے وہ آزاد صاحب کے خاندانی راج کے پتلے خاندان اور گپکار کے فرمان کے جوائن کروں گا. اور میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ قطعی نہیں جاؤں گا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ قطعی نہیں. بی جے پی کے ساتھ اگر میں جیتا بھی اور کوئی آپشن نہیں ہوگی میں کنارہ کشی سیاست سے کروں گا لیکن اپنے ضمیر کو نہیں بیچوں گا. باقی میں انشاءاللہ. کتنا بھروسہ ہے اپنے دل پر؟ انشاءاللہ. بھروسہ کے علاوہ تو 100% ووٹ 1200 ووٹ پہ کیا ایم ایل اے بنے تھے. ان کو لگا تھا کہ ہم نے خرید لیا ہے. لوگ ہماری بہنیں بڑی ہوئی ہے لیکن ان کی شادی نہیں کیونکہ شادی کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. یہاں پر ایک ایسے نوجوان بھی ہے جن کے دونوں گردے خراب ہیں ان کو پیسے نہیں ہیں. حالانکہ ہمارے سیاستدان کر رہے کیا ہے سب سے پہلے نظر ان کی طرف دینی ہے کہ آخر ان کو کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے. یہ پیسہ ہاتھ میں ایک بار آتا ہے پھر واپس بھی چلا جاتا ہے لیکن انسانیت کبھی بھول نہیں جاتی ہے. سب سے پہلے شیخ عمران ویلکم ہے. بار بار لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ شبریز بار بار اس کے پاس کیوں جاتا ہے لیکن آج میں بتاؤں گا کہ سب سے پہلے سنگر مال کے اندر آپ کے شاپس ہے آپ کے آفس ہے تو یہ کب آپ نے لیا؟ 2010 میں ہم نے لیا ہے. 2010 میں جب یہ انوگریٹ شاید ہوا ہے تو اس وقت جب ان کا بروشر دیکھا تو اس وقت ہم نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں. اچھا تو تب آپ کے جو آپ کا جہاں مکان ہے وہ بھی وہیں پر تھا؟ نہیں مکان تو ہم نے مجھے لگتا ہے 2001 میں بنایا ہے. 2001-2 میں ہم وہاں رہنے گئے شالیمار. اس سے پہلے حول میں ہے. حول میں ابھی بھی ہماری جگہ ہے. تو یہ سلسلہ تو میں بیسیکلی 3rd جنریشن انٹرپرنر ہوں. میرے دادا بزنس کرتے تھے. میرے والد محترم نے شال کا تو بزنس انہیریٹ کیا اس کے بعد سلک کا بھی بزنس کیا انہوں نے. تو میں نے کچھ اور وینچرز لائے. ان لائک میرے دادائی محترم پولیٹیشین نہیں تھے. میرے والد محترم سیاستدان نہیں تھے. نیشنل کانفرنس کے جتنے لوگ ہیں ان کا تو یہی کاروبار بن چکا ہے. تو میں نے اپنا ویلتھ انہیریٹ کیا ہے. میں نے اپنا کاروبار پراپرٹی گاڑی بنگلہ انہیریٹ کیا ہے اپنے دادا سے. میرے والد محترم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو سیاست بس شروعات ہے میری. میرے خاندان میں مجھے لگتا ہے دور دور تک سیاستدان نہیں تھا. ہاں ایک تھا میرے والد کے چاچا تھے شیخ علی محمد صاحب جو میر وائز صاحب کے ساتھ چلتے تھے اور وہ کاؤنسلر تھے. میر وائز صاحب نے جب کچھ کاؤنسلرز کو شہید ملت مولوی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جب یہ سلسلہ کیا تھا تو اس وقت وہ جیتے تھے. تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے خاندان میں کافی گیپ آئی. تو اس کے بعد میں بدقسمت یا خوش قسمت ہوں کہ میں سیاست میں آ گیا. ٹھیک ہے. اس سنگر مال کا اصل میں مالک کون ہے؟ سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے. یہاں پریمیم پہ دکانیں گئی اور لوگوں نے لی. جبکہ سنگر مال میں 2-3 فیز اور بننے تھے. ہوٹل بننا تھا, فوڈ کورٹ بننے تھے, ملٹی پلیکسز بننے تھے. تو وہ پتہ نہیں کیوں نہیں بنے. لیکن وہ اگر بن جاتے یا وہ اگر بنیں گے تو یہاں دس ول بی دا بیسٹ بزنس ہب ان دا انٹائر جموں کشمیر. لیکن میرے ارادے کے مطابق آپ کو یہاں نہ آفس لینا تھا نہ یہاں پر دکانیں لینی تھی. کیوں نہیں؟ بیکاز یہ فاروق عبداللہ نے اس کی انوگریشن کی. اس کی کوئی بات نہیں. فاروق عبداللہ صاحب این سی کے خلاف ہے نا. نہیں, اس کی انوگریشن میں آپ کو کریکٹ کروں عمر عبداللہ صاحب اور شاید تارا چند جی نیچے بورڈ لگا ہوا ہے. میں وہاں سے آیا. عبداللہ صاحب نے کی ہے. آپ میں نیچے سے آیا. آپ چلتے آپ واپس جائیے. آپ دیکھیے میں تصویر میں دیکھ چکا ہوں. آپ واپس جائیے اور آپ دیکھ لیجئے. وہاں پر عمر عبداللہ صاحب نے اس کی انوگریشن کی ہے. بنائے اس سے پہلے کے دور میں ہے. شاید اس سے پہلے مفتی صاحب یا کانگریس تھے. انوگریشن تو 2009-10 میں ہوئی کیونکہ بنایا انہوں نے تھا تو یہ تیار پڑا تھا. تو بہرحال اب میں اس میں نہیں جاؤں گا. ہم اس شہر کے باشندے ہیں, ہم شہری ہیں. میں بزنس مین ہوں بھی. انڈاؤٹیڈلی میں نے بزنس چھوڑا ہے لیکن میرے والد نے تو نہیں چھوڑا ہے. میں فل ٹائم سیاستدان ہوں. یہ مہاراجہ رول نہیں ہے کہ ہری سنگھ صاحب کی یہ زمین ہوا کرتی تھی تو عبداللہ صاحب کی یہ زمین ہے. یہ he had been given the mandate by the people. تو انہوں نے اگر کوئی پروجیکٹ انوگریٹ بھی کیا ہے, it doesn't belong to him. It hardly matters. اچھا, یہ جاننا چاہوں گا کہ این سی, پی ڈی پی
پیپلز کانفرنس یا اگر بات کرتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کی. یہ 4 ایسی پارٹیاں ہیں جن کے خلاف ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ بولتے آ رہی ہو, خصوصاً جہاں نیشنل کانفرنس کی بات کرتے ہیں. تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اب آزاد صاحب جو نئی پارٹی بنائی ہوئی ہے, آزاد صاحب کچھ کریں گے یہاں کے جموں کشمیر کے لوگوں کے؟ میں اتنا بولوں گا کہ میں آزاد امیدوار ہوں, میں کھانیار سے انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا. آزاد صاحب کی تعریف کروں گا. سیاسی وزن شیخ عبداللہ صاحب کے بعد اگر کسی کا ہے وہ آزاد صاحب کا ہے. آزاد صاحب لیڈر آف اپوزیشن رہے, آزاد صاحب کیبنٹ میں رہے, سینٹرل میں آزاد صاحب چیف منسٹر رہے. ان کی پارٹی بنی بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے غلط ٹائمنگ پہ, اور طریقہ غلط تھا. اب میری چھوٹی سیاسی سوچ ہے, ان کے سامنے اتنا بڑا قد نہیں ہے. میری تعریف کو غلط فہمی میں نہیں لینا کہ میں وہ جوائن کروں گا. میں جوائن کوئی پارٹی نہیں کروں گا. دوسری بات, اچھا آزاد صاحب کو میں ایک بات بتا, آپ جوائن کسی پارٹی کو نہیں کریں گے؟ نہیں, آزاد صاحب کو میں ایکیوز کرتا. آپ سب سے پہلے یہ بات کلیئر کیجیے گا کیمرہ کے سامنے, کبھی بھی چاہے آپ جیتیں گے یا ہاریں گے, آپ کبھی بھی کسی پارٹی سے جوائن نہیں کریں گے؟ میں وہی پارٹی جوائن کروں گا یا آزاد امیدوار رہوں گا جو میرے لوگ بولیں گے. دیکھیے, رہنما یا خادم لوگ بناتے ہیں. ہمیں بہت ضروری ہے اپنے لوگوں کے پاس جانا. ہم فرمان کے تابع دار نہیں ہیں, ہم لوگوں کے تابع دار ہیں. نیشنل کانفرنس کے خاندانی راج کے پتلے خاندان اور گپکار کے فرمان کے. مانتے ہیں 5 منٹ کے لیے شیخ عمران نے کھانیار دربار کو جیت لیا, تو اگر آپ کو لگا کہ فار ایگزامپل اتنی بھی پارٹیاں ہیں, کس پارٹی میں آپ داخل ہوں گے؟ کون آپ کو لگتی ہے اچھی ہے؟ میں کوئی پارٹی نہیں جوائن کروں گا, اور میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ قطعی نہیں جاؤں گا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ قطعی نہیں جاؤں گا. اور پیپلز کانفرنس کا آپ نے نام لیا, مجھے بات کرنے دے دیجئے. آپ نے بات کی آزاد صاحب کی بات کی, میں نے کہا آزاد صاحب کا سیاسی وزن, لیکن میں جوائن نہیں کروں گا. دوسری بات, میں نے بی جے پی کے خلاف بولا ہے, میں بی جے پی جوائن تو کروں گا ہی نہیں. بی جے پی کے ساتھ اگر میں جیتا بھی اور کوئی آپشن نہیں ہوگی, میں کنارہ کشی کروں گا. پیپلز کانفرنس کا میں حصہ رہ چکا ہوں, میں نے وہاں سیکھا ہے, تو میں نے ان کی کبھی مخالفت نہیں کی. آپ نے بولا آپ نے وہاں اس پارٹی کی مخالفت کی ہے, وہاں کے لیڈر سے میں نے سیکھا ہے, تو میں اس کی مخالفت کروں گا ہی نہیں. جوائن کرو گے؟ میں تو نکال دیا گیا وہاں سے, وہ بتایا, وہ تو پتہ ہے. کیسے واپس جا سکتا ہوں؟ 4 تو دوسری, اب آپ جو بول رہے ہیں کہ پارٹی کون سی کرو گے, دیکھیے سیاست ایک ایسی چیز ہے, یہاں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. میں اگر کھانیار دربار میں کوئی بھی فیصلہ کرتا ہوں, میں اپنے زون کے زوما جو ہیں ان کے پاس جاتا ہوں. سیاست سے اکئی کات کی لوگ جو بولیں گے وہ کرنا ہے, لوگوں کو مصیبت سے نکالنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے لیے کچھ چند لوگ بولے ضمیر کو کمپرومائز کرو. ضمیر کو کمپرومائز کرنے کے لیے شیخ محمد عمران کی ذات نہیں کرے گی. میں کنارہ کشی سیاست سے کروں گا, لیکن اپنے ضمیر کو نہیں بیچوں گا. باقی میں انشاءاللہ. کتنا بھروسہ ہے اپنے دل پر؟ انشاءاللہ. بھروسہ کے علاوہ تو 100%, 100%. اچھا, کوئی دو رائے نہیں ہے, 2 ٹوک آپ سمجھ لیجئے یہ بات. ضمیر کا سودا کرنے شیخ محمد عمران نہیں نکلا ہے. پھر کون سودا کرتا ہے؟ نیشنل کانفرنس نے بدقسمتی سے بہت سودے کیے. نیشنل کانفرنس کی بات چھوڑیے, دوسری پارٹی کی بات. دیکھیے, عذاب ہمیں بی جے پی نے بھی کیا, عذاب ہم نے نیشنل کانفرنس نے بھی کیا. یہ دونوں ایک ہی کوئن کے 2 الگ الگ سائڈز ہیں. بی جے پی کو لایا کس نے جموں کشمیر میں؟ بی جے پی کو لانے والے جو ہیں, اصلی جموں کشمیر کے ساتھ تعلق اور ناطہ جوڑنے کا جو ہے وہ نیشنل کانفرنس نے کیا. عمر عبداللہ منتری بنا کوٹا میں ان کے, اور سیف الدین سوز کو نکال دیا گیا. نقلی کون ہے؟ نقلی کیا مطلب ہے؟ نقلی کون لانے والا ہے؟ اصلی اگر نیشنل کانفرنس ہے, نقلی کون ہے؟ اس کے بعد پی ڈی پی نے بھی شاید ان کے ساتھ حکومت کر لی, شاید آپ کو پتا نہیں. کی محبوبہ جی چیف منسٹر. 370 کے وقت آپ بھی بند تھے. میں بند تھا, میں 9 مہینے جیل کاٹ. آپ کی کافی فوٹوز ہم نے وائرل بھی دیکھے وہاں اندر. جی, باضابطہ نیچے کے ساتھ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نعیم صاحب کو بھی, ان سے بھی میں نے جیل میں سیکھا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی عمر دے. میں حقیقت میں اگر مانو گے تو نعیم صاحب کی کافی عزت کرتا ہوں. اچھا جی, ان سے عزت کرنی چاہیے, سیکھنے کو ملا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے جنہوں نے لوٹ کھسوٹ کیا. شیخ صاحب, سیاست ایک عبادت تھی, اسے اب مجھے نہیں لگتا ہے جموں کشمیر میں عبادت چل رہی ہے. یہاں پر ہر کسی
انسان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، یہاں ہر ایک انسان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ میرا کشمیری بھائی، میرا کشمیری نوجوان جسے روزگار کے لیے بولا گیا تھا، وہی کشمیری نوجوان آج سڑکوں پر ہے، وہی MBBS کر کے سنڈے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ خریدتا ہے۔ آخر کیوں یہاں کی سرکار، یہاں کے سیاست دان ہمارے نوجوانوں کو جو ہے بے روزگار کرتے جا رہے ہیں؟ ان کے جو خواب ان کو دکھاتے ہیں، کیوں وہ خواب پورا نہیں کرتے؟ سیاست پیشہ بن چکا ہے خاندانوں کا۔ جب بزنس مین ایک اپنے بچے کو دن دولت گاڑی نوکر چاکر دیتا ہے تو کچھ چند خاندانوں کے بچے جو ہیں وہ اس میں اضافہ کرتے ہیں، باقی جو ہے کافی خاندانوں کی مثال ہے جنہوں نے ہر کوئی چیز گولڈن سپون سے فیڈ کر کے اپنے بچوں کو دیا، انہوں نے دن دولت اڑا دی، خاندان امیر سے غریب ہو گیا۔ چونکہ سیاست میں خاندان، دادائی محترم، والد محترم اور پوتائی محترم اور اس کے بچے محترم، یہ جو دادا باپ بیٹا کی سرکار ایک روایت بن گئی کہ CM کا بیٹا CM، PM CM بن گیا، MLA کا بیٹا MLA، منتری کا بیٹا منتری، اس سے کیا ہے لوگ چیٹ ہو رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے بے قدری کی۔ ان کو لگا کہ جیسے سری نگر شہر کی میں بات کروں گا، پیر شفیع صاحب نے اپنے بیٹے پیر آفاق کو دے دیا۔ پیر آفاق صاحب کو لگا کہ شاید چلو مجھے تو یہ انہیرٹ ووٹ جو ملے ہیں، شیخ صاحب کی دین پیر شفیع صاحب کو تھی، پیر شفیع صاحب کی دین مجھے ہے، تو بس بے قدری لوگوں کو ہو گئی۔ ویسے ہی علی محمد چارلو المعروف علی محمد ساگر صاحب، دیکھیں میں چارلو کسی تنقید سے نہیں بول رہا ہوں، انہوں نے اپنی اصلی ذات جو ان کی ہے، جیسے میرا نام ہے شیخ محمد عمران، شیخ میری ذات ہے، جیسے آپ کا نام ہے شبریز فلانا، دیٹ از یور ذات، ان کی ذات علی محمد چارلو ہے۔ چارلو سے یہ ساگر کیسے بنے؟ یہ تو شاعر نہیں تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو تخلص دے دیا، خود ہی ذات بدل دی، انہوں نے اب اپنے بیٹے کو دیا ہے، تو ان کے بیٹے نے لوگوں کو اڑایا ہے۔ جتنے نیشنل کانفرنسی ورکر ہیں کھانیار میں، ان کو بے قدری ہوئی ہے، ان کو شیخ محمد عمران باہیں پھیلا کے بیٹھا ہے کہ میں ان کو گلے لگانا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ۔ بے قدریوں جن کو بے قدری ہوئی ہے وہ میرے ساتھ جڑ کے تحریک کھڑا کریں گے، اور تحریک ہوگی تبدیلی اور بدلاؤ کی۔ اس کے علاوہ مبارک گل صاحب ہیں، گل چاچا میرے عزیز ہیں، اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں عیدگاہ۔ محدین شاہ صاحب والد محترم جو ہیں اپنے نوری چشم عرفان شاہ صاحب کے، انہوں نے بھی ایک فاروق عبداللہ صاحب نے شیخ صاحب سے لیا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کو دی، پھر عمر عبداللہ صاحب کو دی۔ یہ ایک مطلب ایسا سلسلہ چلا ہے کہ بس بھائی مجھے ملا ہے، میرے بیٹے کو ملے گا، اس کے بیٹے کو ملے گا۔ کیا غریب کو حق نہیں ہے سیاست کرنے کا؟ کیا نئے ایک ادنا انسان کو شیخ محمد عمران کی طرح حق نہیں ہے سیاست کرنے کا؟ ان کا گھمنڈ دیکھو، یہ گھمنڈی مطلب ان کے کرتوت دیکھو، شرم آتی ہے ہمیں۔ 600 ووٹ 1200 ووٹ پہ کیا MLA بنے تھے؟ ان کو لگا تھا کہ ہم نے خرید لیا ہے لوگوں کو۔ ان کی اوقات سامنے آ گئی جس دن آپشنز نکلنے لگے۔ پہلے تو آپشن نہیں تھا، بندہ سوچتا تھا میں نیشنل کانفرنس سے نکل کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ پھر PDP آئی تھی، سوچتا تھا PDP میں جاؤں گا، PDP سے نکل گئے لوگ، دوسری جماعتوں میں چلے گئے، جماعت نہیں مری نا۔ اب لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں جائیں گے، پھر لیکن جب بازار میں مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میں بدقسمتی یا خوش قسمتی بولوں اس سیاسی میدان میں ڈالا، نئے لوگوں کو، اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ نمونے بھی ہیں ان کے پیادے، جیسے میونسپلٹی میں کچھ ہیں، اس کی بات میں آج نہیں کروں گا۔ تو آج آپشن ہے، آج ورکر دیکھتا ہے میری عزت کہاں ہے، آج ورکر دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے کام کون کرے گا، آج ورکر دیکھتا ہے کہ مجھے محروم کیوں رکھا گیا۔ وی آر ہیونگ اربن پاورٹی لیول ہائی، ہمارا شہر کی اکنامی کم ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اور شہر میں غربت بڑھ گئی ہے۔ وہ کس کی وجہ سے؟ ان کی نیشنل کانفرنس کی دین ہے، وہ یہ فخر سے بولتے ہیں، ہم ان کو بولتے ہیں 70 سال، یہ کیا بولتے ہیں ہم نے جی 27 سال یہاں پر کور لے کیا۔ بھائی 27 سال کے بعد بھی آپ شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ دہاڑی لینے والوں 27 سال بعد کے آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے 27 سال کہنے میں؟ دادائی محترم نے کی حکومت، والد محترم نے کی، پوتے محترم نے کی، ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب بادشاہ سلامت مہاراجہ فاروق عبداللہ صاحب، اس کے بعد
प्रिंस युवराज उमर अब्दुल्ला साहब, क्या ये ताहयात ही करना चाहते थे? लोगों की बेकदरी, अपनी सारी उम्र बेकदरी में गुजारना चाहते थे? भाई साहब, इनको मौका मिला, इनको मौका नहीं, इनको लोगों की खिदमत नहीं करनी आई। ये 100% है। चलिए अब मैं बात ज़रा करता हूँ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बातें बहुत सारी हुई, लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया कि शेख इमरान खिदमत कौम, ये आइडिया कहाँ से आया? अपने लोगोस हर किसी जगह छपाना, फिर मीडिया के सामने हाईलाइट करना। लोगों ने एक पहचान सियासत में बड़ी ज़रूरी है। तो ये कई लोग ना अपना फ़ोन रखते हैं, कई लोग बैट रखते हैं, कई लोग सेब रखते हैं, कई लोगों ने बहुत कुछ देर देखा है, लेकिन मैंने आज पहली बार देखा कि शेख इमरान ने खुद। चुनावी निशान है। अच्छा, ये चुनावी निशान नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मुझे चुनावी निशान तभी मिलेगा। मैं मेल तमी साथ सु निशान तीतिस कालस छु शेख मोहम्मद इमरान अख खादिम खानियार। कौम की खिदमत तो मैं करता हूं, खानियार का मैं खादिम हूं, तो खानियार से इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ना है। तो बैकड्रॉप में बहुत सारे अजीज़ हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। शहर खास के नौहट्टा से कुछ बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने बोला हम आपके लिए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अच्छा। डिज़ाइन बनाया, ये दिया बना के, फिर इसमें प्रोफेशनल डिज़ाइनरों ने कुछ इजाफा किया, इसकी बेहतरी की। अच्छा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है। ये सब कारवां जो चलाता है ना, मेरी बात याद रखना शबरेज साहब, ये बात दिल में रखना और दिमाग में रखना और जहन में रखना कि जब अल्लाह ताला को कामयाबी देनी होगी ना, कुछ न कुछ कारनामे ऐसे ही खुद ही हो जाते हैं। ठीक, चलो सियासत एक तरफ से, लेकिन अब लोगों की बात, आखिरी बात जानना चाहूँगा। अगर यहाँ के सियासतदान सियासत ज़रा कम करेंगे, लोगों की तरफ तवज्जो देंगे। यहाँ पर हमने देखा है, हालांकि हम कल ही एक जगह गए, हमने देखा कि यहाँ पर हमारी बहनें बड़ी हुई है लेकिन उनकी शादी नहीं, क्योंकि शादी के लिए कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर एक ऐसे नौजवान भी है जिनके दोनों गुर्दे ख़राब हैं, उनको पैसे नहीं है। हालांकि हमारे सियासतदान कर रहे क्या है? सबसे पहले नज़र उनकी तरफ देनी है कि आखिर इनको खाने के लिए कुछ है या नहीं है। ये पैसा हाथ में एक बार आता है, फिर वापस भी चला जाता है, लेकिन इंसानियत कभी भूल नहीं जाती है। कितनी स्कीमें बनाई सब फेल है। कॉन्फ्रेंसियों ने, कितनी स्कीमें बनाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या बीजेपी ने, सब ने बनाई, लेकिन सब फेल है। बीजेपी का तो कोई गिला ही नहीं है। अच्छा, गिला नहीं है आपको? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। पीएसए को बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, लगाने वाले सबसे ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, अब उसी राह पे बीजेपी भी चल रही है। चले, ये बात हुई, हमने अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बात की, भारतीय जनता पार्टी की भी बात की, हमने हर किसी की बात की, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, क्या शेख इमरान उन बहनों को जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारी शादी कब होगी, जो ओवर एज भी होगी, जिनके घर में पैसा नहीं है, या वो मेरे भाई जिनके दोनों गुर्दे खराब है, उनके पैसे नहीं है, उनके लिए शेख इमरान क्या? शेख मोहम्मद इमरान ऑलरेडी आपको मैं बोलूं, महीने में 1-2 इलाके की जो मेरी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनकी शादियां करता है, अपनी जेब से करता है। कुछ बीमारों को हम किसी एनजीओ के साथ टाइप कराते हैं या खुद भी मदद करते हैं। शेख मोहम्मद इमरान अपने लोगों से ये अपील करना चाहता है कि एक मौका दे दो कि ये इक्तिदार मैं लेकर आऊं, आपके घरों में रखूं। और उस इक्तिदार से क्या होगा, हम स्कीम्स बनाएंगे। जो गरीब है उसकी शादी की जिम्मेदारी गवर्नमेंट भी ले सकता है, उसको फ्री हम कर सकते हैं मैरिज हॉल, उसको फ्री खाना पीना कर सकते हैं, उसके शादी का लिमिटेड बजटेड खर्चा हम करा सकते हैं। लेकिन लोगों से अपील करूंगा, जितने भी हमारे आसूदा हाल लोग हैं, कि इसराफ को छोड़ो। इसराफ इंसानी, मजहबी, इखलाकी गलत है। अगर वो पैसा किसी गरीब को चला जाए, गरीब भी आबाद हो। तो मैं आप सब लोगों को एक अपील करना चाहता हूं कि एक दफा वोट डालो मेरे हक में, और मैं ये इक्तिदार लाके आपके घरों में लाके दूंगा, जिससे आपका एक एक चूल्हा आबाद होगा, हर घर की आबादी होगी, आमदनी बढ़ेगी, 20 से 25 हजार पर चूल्हा आमदनी बढ़ा के रहूंगा, और उससे आपके माली हालात सुधरेंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, अच्छी जिंदगी बसर होगी। वरना आज की डेट में चाहे किसी के गुर्दे खराब हैं, किसी का कुछ खराब है, कोई बहन मेरी शादी ओवरेज हो गई है, कोई मेरी बेटी
की कोई प्रॉब्लम है। मैं इतना कहता हूं कि बच्चियों और बहनों के अलावा मर्दों की प्रॉब्लम है। मेरे बच्चे पीएचडी करके सेल्समैन की नौकरी ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब पायलट ऑटो वाले का नौकरी ढूंढ रहा है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि बेसिकली हमें लोगों की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। उस आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उस स्टेप्स लेने के लिए मुझे एक मौका चाहिए कि मैं हकीकत में अपना टेस्ट पास कर सकूं और आप लोगों के घरों तक इक्तदार पहुंचाऊं और उससे आपके बच्चों का फ्यूचर बने, आपकी आगे वाली नस्लें अच्छी जिंदगी बसर करें। वरना जो हालात इस वक्त हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, बिजली का फीस बढ़ गया, तेल की कीमत बढ़ गई, सब्जियां, हर कोई चीज बढ़ता जा रहा है। मोबाइल के खर्चे भी इजाफा आ गए हैं जो आज से 10-15 साल पहले नहीं थे। आमदनी उस परसेंटेज पे नहीं बढ़ रही है। तो आगे आज की डेट में हमारे पास कालीन का काम नहीं है, शॉल का काम नहीं है, फर्नीचर का काम नहीं है, कम होता गया है सारा हैंडीक्राफ्ट्स। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर का भी काम स्टैग्नेंसी पर आ गया है। उसके अलावा हमारे पास कसब नहीं रहा, नाई बाहर के हैं, स्लैब, लेबर, हर कोई चीज बाहर का है। तो मुझे यह नजर आ रहा है कि अगर हम आज नहीं संभलेंगे इन डाकुओं लुटेरों के खिलाफ, तो कब संभलेंगे? और अगर हम आज नहीं संभलेंगे तो आगे हमारे बच्चे, मेरे बच्चे, मुझे दिख रहा है कि हमें भीख मांगने के अलावा कोई और सहूलियत नहीं है। क्योंकि इन डाकुओं ने, जो पिछले 40 साल से ये डाकू इक्तदार में है, इन्होंने अपने घर घास चराई पे बनाए हैं। इन्होंने अपना एक वेल्थ क्रिएट किया है जो इस इक्तदार से हमें कब्जा करके, नीलाम करके बैतुल माल में देना चाहिए। तो एक मौका मेरे लोगों, एक मौका मेरे बच्चों, एक मौका मेरे बहनों, एक मौका मेरे बुजुर्गों, बस एक मौका दे दो कि हम बदलाव लाएं, तब्दीली लाएं और आमदनी का इजाफा बढ़ाएं। इंशाअल्लाह आमदनी में इजाफा करें इंशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शेख इमरान, मेरे बीच थे। बातें ऐसी होती रहती है और इस तरीके के इजलास में भी ये बातें होती रहती है, लेकिन ज़रा बात तब करते हैं जब इंतखाबात आएंगे, और बात तब भी करते हैं जब यहाँ पर कोई पार्टी जीतेगी। अगर शेख इमरान ने जीता तो देखते हैं कि किस पार्टी में जाएंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि नहीं जाना है, तो तब देखते हैं। दीजिए तब तक, और मेरे कैमरा पर्सन को इजाज़त, देखते रहिए देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ कश्मीर न्यूज़।